السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اچھا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے جس کا تعلق سورۃ الاحزاب کے ساتھ ہے۔ سورت کا یہ تیسرا رکوع ہے سورۃ الاحزاب کا۔ یہ سورت 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں یہ سورت مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے اصول، ان کو بہترین طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس سلسلے کے اندر میں آج آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں فخر دو عالم خاتم النبیین امام الانبیاء شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر بہت سارے ارشادات گرامی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف صحاح ستہ کی کتاب ہے، ابو داؤد شریف، اس کے اندر یہ واقعہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ تشریف لاتے اور آپ کے ان کے آنے کا انداز اور طریقہ بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے جواب دینا، ان کا طریقہ بھی، پھر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہدایات حاصل کرنا جن کو نصیحتیں کہا جاتا ہے یا وصیتیں کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے درخواست کرنا کہ ہمارے لیے کوئی وصیتیں فرما دیں، کوئی حکم فرما دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت مبارکہ لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ 2-4 جمعوں میں اس حدیث مبارکہ کی تفصیل ہوگی اور اس کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہیں ان کو یاد کریں گے، اور انشاءاللہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے اس کو درست کریں گے۔ چنانچہ یہ روایت جو ہے جس کو حضرت یہ روایت بیان کرتے ہیں
حضرات صحابہ میں سے سلیم، ان کا نام آتا ہے سلیم بن جبیر، یہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں جب مدینہ پاک کے اندر آیا، یوں لگتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ آئے تھے اور آپ ایمان لا چکے تھے اور اسلام کے بارے میں تعارف ان کو موجود تھا، اور پھر آپ کی زیارت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں حاضری کے لیے یہ مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے۔ مسلمان دو جگہوں پر جاتے ہوئے آج بھی بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک مکہ پاک ہے اور ایک مدینہ پاک ہے۔ جو لوگ مکہ پاک میں پہنچے ہیں، اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور ان کے لیے راحتیں پیدا فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بنائے اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اور جو لوگ مدینہ پاک کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام پیش کرنا اور مسجد نبوی کے اندر حاضری دینا اور نماز پڑھنا، ان کے اس زیارت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ بنائے اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، اور جو جانے والے ہیں ان کے لیے سفر مدینہ پاک کا، راستہ مدینہ پاک کا آسان فرما دے۔ تو حضرت جبیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے مدینہ پاک میں تشریف لائے، تو ابو داؤد شریف نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں رأیت رجلا یصدر الناس عن رأی، میں نے ایک آدمی دیکھا لوگ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ صرف سننے والے نہیں تھے، حضرات صحابہ عمل کرنے والے تھے۔ جب ان کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو حضرات صحابہ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ رأیت رجلا یصدر الناس عن رأیہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا لوگ اس کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں اور جو وہ فرماتے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لا یقول شیئا الا صدر عنہ، جب وہ کوئی چیز فرماتے ہیں تو حضرات صحابہ فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ لگ گیا کہ یہی ہمارے آقا ہیں، یہی ہیں جن پر ہم ایمان لائے، اور یہی ہیں وہ خاتم النبیین، اور یہی وہ ہیں جو نبیوں کے امام ہیں، اور یہی وہ ہیں جو خاتم الرسل ہیں۔ تو کہا اندازہ لگ گیا تھا، تو میں نے پوچھ لیا من ھذا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، ذرا تصدیق ہو جائے، اور یقین اندازہ اور چیز ہے اور یقین اور چیز ہے۔ قالو رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر ہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور مدینہ پاک میں جانا اور پھر وہاں کے حضرات صحابہ کے احوال کو بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حضرات صحابہ کا عمل کرنا، یہ سارا کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے من ھذا، تو لوگوں نے کہا قالو، لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ کہتے میں نے کہا قلت علیک السلام یا رسول اللہ، میں جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا آپ کے لیے سلام ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ دیکھو پہلی ملاقات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلطی ان سے ہوئی اس غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، اور ان کو جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لا تقل علیک السلام، آپ نے فرمایا کہ علیک السلام نہ کہو۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے سلام ہے اور بعد میں علیکہ ہے، السلام علیکہ یہ طریقہ ہے، علیک السلام یہ طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل علیک السلام، بلکہ کہو السلام علیکہ، حالانکہ معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔
یعنی علیک السلام کا معنی بھی یہ ہے کہ تمہارے لیے سلامتی ہو، اور السلام علیکہ معنی بھی یہ ہے کہ تمہارے لیے سلامتی ہو۔ جب ایک آدمی ہو تو اس وقت علیکہ کہتے ہیں، اور جب زیادہ ہوں تو اس وقت یہ ہوتا ہے السلام علیکم، اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جب ایک آدمی ہے تو اس وقت بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس محفل کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہو سکتا ہے وہ موجود ہوں۔ وہ کون ہے؟ جنات۔ تو جس طرح انسانوں کے لیے وہ کون ہیں؟ حضرات ملائکہ ہیں۔ جس طرح انسانوں کو سلام کہنا ہے، اس طرح جنات کو بھی سلام کہنا ہے، اس طرح حضرات ملائکہ کو بھی سلام کہنا ہے، اس لیے السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرما دی، حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ کہو السلام علیکہ، یہ نہ کہو علیک السلام، یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جو آپ کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کی ذات نے خاص قسم کی نورانیت رکھی ہے، اور خاص قسم کی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے اس کے اندر مٹھاس اور شرینی ہے۔ جو الفاظ آقا نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بیان کیے ہیں۔ دیکھو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دعا حضرات صحابہ سے ارشاد فرمائی، یہ کہو جب لیٹنے لگو تو یہ کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں اس کتاب کو مانتا ہوں جس کتاب کو اللہ کی ذات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور میں اس نبی اور رسول کو مانتا ہوں جس نبی کو اللہ رب العزت کی ذات نے بھیجا ہے۔ اور صحابی جب اس کو یاد کرنے لگے تو کہنے لگے وَالنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ کہتے ہیں وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ روکا اور کہا کہ یہ کہو کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ حالانکہ نبی اور رسول معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہیں، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ فضیلت والا اور درجے والا اور رتبے والا اور مقام والا جو لفظ ہے وہ رسول ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے جو الفاظ بتائے تھے وہ الفاظ نہیں ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی اور کہا کہ جو میں نے بتایا اور جو میں نے کہا ہے تمہیں انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے اور انہی الفاظ کو تمہیں بولنا چاہیے۔ تو سلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بتائے؟ السلام علیکم یا السلام علیکہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو آپ اس آدمی نے الفاظ کیا بولے تھے؟ علیک السلام۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تقل علیک السلام، علیک السلام مت بولو، بلکہ یہ کہنا چاہیے السلام علیکہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سا لفظ اس کی جو ہے وہ تصحیح کر دی اور ان کو بتا دیا اور کہہ دیا کہ اس طرح تمہیں کہنا چاہیے، تو اب جو ہم بولتے ہیں جی سلام مسنون، بولتے ہیں نا جی کہ بعض سلام مسنون کے اور یا آداب عرض ہے یا اس طرح کے اور الفاظ بولتے ہیں، اگرچہ ان کے اندر بھی دعائیہ معنی موجود ہے۔ سلام مسنون بھی آداب کے بعد آداب کے بعد آداب مسنون کے بعد یہ لفظ بولا جاتا ہے، سلام کے بعد یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، سلام کے بعد میں یہ کہتا ہوں، اگرچہ ان معنوں کے اندر بھی
سلام ایک دعا کا لفظ ہے اور ان معنوں کے اندر بھی دعا موجود ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، جب آپ کے بتائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں تو وہ نورانیت اور وہ فضیلت اور وہ درجہ اور وہ رتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے اور بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ رتبہ اور مقام ہے، وہ ان الفاظ کے ساتھ رتبہ نہیں ہے اور ان الفاظ کے ساتھ وہ مقام نہیں۔ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو جب تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلا کیا بولا تھا؟ علیک السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرما دی اور کہہ دیا کہ علیک السلام نہ کہو بلکہ کہو السلام علیکہ۔ یہ طریقہ مسنون ہے اور یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا۔ تو یہ مسلمان جب آپس کے اندر ملتے ہیں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ سلام کہو۔ یہ بڑی ایک جامع دعا ہے اور اس کو عام کرنا چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے اور جوانوں کو بتانا چاہیے، بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ آپس کے اندر ملاقات کے وقت کیا حکم ہے جی؟ سلام کا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے جب اس سے ملاقات کرے تو اس ملاقات کے وقت اس کو سلام کہے۔ اور پھر یہ حق ہے جو سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جائے کہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، حدیث پاک کے اندر سلام کے بارے میں بڑی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ کسی نے پوچھا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی کون سا اسلام بہتر ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، تو کون سا اسلام بہتر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا مسلمان بہتر ہے جو بہتر اسلام والا بہتر مسلمان ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام خیر والا ہے؟ یعنی بہترین اسلام کون سا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا جس نے اس کو اختیار کیا وہ بہترین مسلمان ہوگا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بہترین مسلمان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، جس طرح کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جو بندہ سلام کرتا ہے، سلامتی دینا اللہ کی صفت ہے، اور جو سلام پیش کرتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ اسی طرح کھلانا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور کھلانا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی کھلا دیا کرو اور کھلانے والی عادت ڈالو، اور دیکھ لیا کرو کہ کون کون لوگ ہیں جو ایسے ہیں جن کے لیے بیچاروں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے، میں کبھی نکلتا ہوں 10-11 بجے تو چوراہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں مزدور دیہڑی کے لیے، تو میں اب کام تو ان سے نہیں کرا سکتا، میری گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں میں نے کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، جو قریب ہوٹل ہوتا ہے وہاں گاڑی کو روک کر میں ان سے کہتا ہوں جو چیز پسند ہے یا جو میں کہتا ہوں ان کو کہتا ہوں ان کو کھلا دو، اور میں پیسے دے دیتا ہوں، اور مجھے ان کو کھلانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلام کھانا کھلانا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو کھانا کھلانے والا ہے، اس لیے کہ اسلام بہتر وہ ہے جس کے اندر کھانے کا کھلانا ہے۔ تو جس کے اندر یہ صفت بہتر اسلام والی ہوگی تو گویا کہ وہ بہتر مسلمان ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، عزیز و اقربا میں، جاننے والوں میں، دوست احباب میں جب اندازہ لگ جائے کہ پتہ نہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، کبھی آٹا توڑے کا ایک آٹا بھیج دیا، کبھی 5 کلو چینی بھیج دی، اور کبھی 2-3-4 کلو کے پیکٹ جو ہے وہ گھی کے بھیج دیے، آپ دیکھیں پھر دل کو کتنی راحت ملتی ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی خوبی والی یہ چیز ہے، کھانے کا کھلانا ہے،
کتنے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں پر دسترخوان لگائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے یہ دسترخوان لنگر کھلا ہوا ہے، آپ آئیں اور کھانا کھائیں اور پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں۔ یہاں گجرانوالہ میں آپ جانتے ہیں کہاں پر لنگر لگا ہوا ہے؟ جہاں دستگیر کا پٹرول پمپ ہوتا تھا وہاں میں نے کئی دفعہ دیکھا شام کو وہاں دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جو پارک ہے اس کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے اور لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھا کر چلے جاتے ہیں۔ کھانا کھلانا ایک یہ کہ دسترخوان لگا دینا، کھانا کھلانا ایک یہ کہ خشک اناج کسی کے گھر کے اندر پہنچا دینا۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانے والا، یہ اسلام والا، یہ بہتر اسلام والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی، کیا؟ تقرأ السلام، سلام کا کہنا اور سلام پیش کرنا، من عرفتا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی من عرفتا ومن لم تعرف، جس کو تو پہچانتا ہے اور جس کو تو نہیں پہچانتا ان کے لیے سلام کا کرنا۔ جس مومن کے اندر اور جس مسلمان کے اندر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں، کھلانے کی عادت ہے اور سلام جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین اسلام والا ہے۔ الحمدللہ یہاں مسلمان ملک ہے اور ہماری اکثریت ہے مسلمانوں کی، اور یہاں پر یہ شک بھی نہیں پڑ سکتا کہ جس کو میں سلام کر رہا ہوں یہ کوئی غیر مسلم نہ ہو۔ اور یہاں پر اس چیز کے اندر جب کوئی بات نہیں ہے تو پھر میرے بھائی جب ملاقات ہو، جب آمنا سامنا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے السلام علیکم۔ ایک ہمارے یہ اب پارکوں کے اندر صبح کو لوگ گھومتے پھرتے ہیں تو یہ ہمارا اسٹیڈیم ہے، اس میں اس طرح لوگ گھومتے تھے، اس طرح۔ تو ایک صاحب سامنے سے آتے تو اس طرح ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا، تو انہوں نے پوچھ لیا جی حضرت آپ الٹا کیوں چلتے ہیں؟ جی سارے اس طرح گھوم رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں الٹا اس لیے چلتا ہوں کہ جب سامنے سے کوئی آئے گا تو میں اس کو سلام کروں گا، اس لیے کہ جب کوئی پاس سے لنگ جاتا ہے تو پھر تو سلام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر جو آدمی سامنے سے آ رہا ہے جب آمنا اور سامنا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سلام کا کروں گا۔ اور میں اس یعنی عمل کی وجہ سے میں اوروں سے مختلف دوسرے طریقے کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ یہ سلام کرنے کی مجھے یہاں پر جو ہے وہ صورت پیش آ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، تو حضرات صحابہ کیا ہوتا تھا؟ آپس کے اندر ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد یہ ستون یہ درمیان میں آیا، پھر آپس میں ملے تو پھر آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم۔ آج میں اور آپ ذرا اس پر غور کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلام کس کو ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان کس کو کہا؟ جو سلام کرنے والا ہے۔ آج ہم پہلے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں سلام کرنے سے پہلے کہ میرا اور اس کا تعارف کیا ہے، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، یہ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سے آپ گزرتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں لیکن ان کے منہ سے جواب نہیں نکلتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں ایسا لگتا ہے کبھی انہوں نے کسی کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا حق ارشاد فرمایا، کیا؟ رد السلام۔ جب کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو اس سلام کا جواب دینا آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو آج کا جمعہ اگر میں اور آپ صرف ایک سبق لے لیں، آج کا کیا سبق ہے جی؟ سلام کو عام کرنا ہے۔ ہمارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں آپ کے پاس سب سے پہلے آیا زیارت کرنے کے لیے
تو آپ سے جو میں نے ارشادات گرامی سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں سے پہلی یہ تھی کہ سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنا کہاں ہوگا؟ جو پہچانتے ہیں ان کو ہم سلام کریں تو تب سلام عام ہوگا۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور جن کو ہم نہیں جانتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جن کے ساتھ ہمارا تعارف ہے، ہمارے محلے دار ہیں، کلاس فیلو ہیں، ہماری برادری کے ہیں، ہمارے قوم کے ہیں، اور یہ ہمارے ایسے ہیں، ہماری مارکیٹ کے ہیں، بازار کے ہیں، ہم نے ان کو سلام کرنا ہے، تو اس کے ساتھ افشاء سلام نہیں ہوگا۔ افشاء سلام یہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرما دیا من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو یا جس کو تم نہیں پہچانتے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا سلام جو ہے یہ ایک بڑا دعائیہ کلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے، کہا کہ جو آدمی کہتا ہے السلام علیکم، ایک آدمی نے اس طرح سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ لہو عشرہ، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا کہ لہو 20، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا کہ لہو 30، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے سلام کیا اور یہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل، اس طرح مت کہو، بلکہ کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، پہلے سلام کا لفظ اور پھر بعد میں علیکہ کا لفظ ہے۔ تو پھر میرے بھائی جب آپ نے اس کے بارے میں بیان کر دیا، اب یہ جو سلام کا ہم طریقہ اپناتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت حلالہ وجہنم حرامہ، مانا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں معنی کے لحاظ سے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہیں، پھر مانا اگرچہ ٹھیک نکلتا ہو، ہم نے اختیار وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی سلام کو عام کرنا چاہیے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہو نا تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اور پھر گھر والوں کو کہنا چاہیے السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے لیے سلام کہتا ہے تو بڑا شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے نکل جاؤ، لا مبیتا ولا مکیتا، نہ تمہارے لیے یہاں رات کا قیام ہے اور نہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کو کیل کر لیا، اور انہوں نے سلام پڑھ کر اپنے گھر کو کیل کر لیا۔ نہ ان کے کھانے کے اندر اپنے شیاطین چیلوں کو کہتا ہے، نہ ان کے کھانے کے اندر تمہارا حصہ ہے، نہ ان کے ہاں قیام کرنے کے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ ہے، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور پھر جو اس طرح سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، گھر کے اندر خوشی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے، اور اگر روٹی سالن میں تاخیر بھی ہو جائے اور کسی پکنے پکانے کے اندر اور کوئی ایسی چیز کمی زیادتی والی بھی ہو جائے تو پھر خاوند کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، کوئی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کسی اور طرف توجہ چلی گئی اور یہ خیال نہیں رہا۔ وگرنہ جب اس طرح عمل نہیں ہوتا اور شیاطین ساتھ ہوتے ہیں تو پھر برتن اٹھا کر اس طرح پھینکے جاتے ہیں کہ یہ کیا پکا دیا اور یہ کیا ہمارے سامنے رکھ دیا اور کیا ہمیں کھلا رہے ہو۔ جب اس طرح کا عمل گھر کے اندر نظر آتا ہے، جب اس طرح کا عمل نظر آتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے نہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور نہ داخل ہوتے وقت گھر والوں کے لیے سلام کو بولا گیا ہے۔
رسول حضرت جو حضرات صحابی ہیں کہ جبیر بن سلیم کیا کہتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بات کرتا ہے، لوگ اس کی بات کو لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قالوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے پھر آپ کو جب ملاقات ہو گئی تو سب سے پہلا لفظ کیا کہا؟ علیک السلام۔ آپ نے مجھے ٹوک دیا اور کہا اس طرح نہ کہو، بلکہ یہ کہو السلام علیکہ۔ تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا لفظ بولنا ہے جی؟ تو آج کے جمعے کا یہی خلاصہ ہے۔ قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہترین نمونہ ہیں۔ بات چلے گی، یہ حدیث مبارکہ لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں میرے اور آپ کے لیے سبق کی ہیں اللہ یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ ہمارے محلے میں بھائی عبدالرزاق صاحب ہیں، گلی نمبر 1 میں، ان کی اہلیہ محترمہ کا کل انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان، بچے، اہل خانہ، عزیز و اقربا، اللہ تعالیٰ سب کو صبر نصیب فرمائے۔ ہمارے ملنے والے ہیں، کاموں کی میں ایک بڑا ہولناک حادثہ ہوا۔ ایک نوجوان بچہ، اس کے ساتھ بچی ریل گاڑی کے نیچے آ گئے، جلد بازی سے سکوٹر پر لائن سے کراس کرنا چاہتے تھے، سکوٹر وہیں پھنس گیا۔ 2 دن پہلے ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ والدین کو اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے، اللہ اس طرح کے حادثات سے، ناگہانی موت اور پریشانیوں سے اللہ بچا لے۔ جتنے بیمار ہیں، آپریٹ ہوا یا بچے بچی ہسپتالوں کے اندر ہیں یا بزرگ ہیں، ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی بچی لاہور ہسپتال میں ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا آپریٹ ہوا ہے۔ اللہ سب مریضوں کو ساری بیماریوں سے مکمل صحت یاب فرمائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پڑوس میں ہمارا اسلامی ملک افغانستان، اس سے چند دن جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، بڑا نقصان، بڑا دکھ تھا، اور یہ اب جنگ بندی ہوئی ہے۔ اللہ کرے یہ ہمیشہ کے لیے جنگ بندی ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، کسی میں مداخلت نہ کریں، تخریب کاروں کو روکیں، وطن عزیز پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اس کی چوکیوں کی، سرحدوں کی، اس کے سپاہیوں کی، فوجیوں کی، اس کے محافظوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جنگ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچا لے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرما اے اللہ ہم پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرما آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ نے ہم کو توفیق دی تیرے گھر میں آئے تیرا فریضہ جمعہ کی نماز کو ادا کیا اے اللہ قبول فرما لے غلطیوں اور کوتاہیوں کو اے اللہ معاف فرما جو کہا سنا ہے اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما کرم فضل اور مہربانی فرما دے ہمارے مریضوں کو صحت یاب فرما دے جو بچے بچیاں جوان بزرگ بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ نصیب فرما فوت شدگان کی مغفرت فرما بھائی عبدالرضا صاحب کی اہلیہ کی مغفرت فرما پسماندگان کو صبر نصیب فرما ہمارے والدین بہن بھائی رشتہ دار فوت شدگان اللہ مغفرت فرما تمام مسلمان مرد عورتیں مغفرت فرما ملک پر وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما اس کے برا چاہنے والوں کو ناکام فرما دے اس کے خیر خواہوں کو اللہ کامیابی نصیب فرما ہر طرح کی گڑبڑ سے انتشار سے اللہ بچا لے شر پسندوں کی شر پسندی سے اللہ بچا لے دشمنوں کی دشمنی سے اللہ بچا لے یہاں کے رہنے والوں کے لیے اللہ ضروریات کا انتظام فرما دیجیے اللہ اس کو اپنی ضروریات میں خود کفیل بنا دیجیے وافر طیب حلال رزق کو اے اللہ عام کر دیجیے نوجوانوں کے لیے بزرگوں کے لیے کام کاج کرنے والوں کے لیے وافر حلال رزق کا اللہ انتظام فرما ہماری دعائیں اللہ قبول و منظور فرما لے جو عمرہ کر رہے ہیں اللہ قبول فرما اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دعائیں ہماری قبول فرما بچوں کو نیک صالح بنا اللہ ہر طرح کرم اور فضل فرما اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا